نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الصیام الممنوع والمکروہ کے ممنوع اور مکروہ روزے کن کن دنوں میں روزہ رکھنا شریعت نے منع کیا ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے تو 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر صرف ہفتے میں 1 دن جمعے والے دن کو خاص کر دینا، ہر ہفتے جمعے والے دن کا روزہ رکھنا، اس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اس میں ایک استثنائی حالت یہ ہے کہ اگر انسان روٹین کے مطابق روزے رکھ رہا ہے، ہر 1 دن چھوڑ کے 1 دن یا 2 دنوں بعد 1 دن، اس میں اگر وہ جمعے کے دن بھی آ جاتا ہے تب انسان جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جمعے کے دن کو مخصوص کرنا منع فرمایا گیا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر صوم وصال، یعنی وصال کے ساتھ روزہ رکھنا، افطاری کیے بغیر اگلے دن کا روزہ شروع کر دینا۔ افطاری کے وقت نیت کرے کہ بس اب سے اگلا روزہ شروع ہو گیا، اس چیز سے جو کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا۔ چوتھے نمبر پر کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری عشرے میں، یعنی جس کو آج بھی ہمارے معاشرے میں چند لوگ رکھتے ہیں کہ استقبال رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے، تیاری کے لیے، پریکٹس کے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا منع ہے، تاکہ رمضان کا جو پروٹوکول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طرح جو شخص مسلسل روزے رکھتا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایسے شخص کے لیے حدیث میں جو الفاظ ہیں لا صام الا علیک الدہر، کہ جو ہمیشہ کا روزہ رکھ رہا ہے، پورے زمانے کا روزہ رکھتا ہے، روزانہ روزہ رکھ رہا ہے کئی مہینے سالوں تک، اس شخص کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو مشقت دے رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی کو زیادہ شوق ہے روزے رکھنے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو بہترین طریقہ بیان فرمایا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے، وہ کیا کرتے تھے، 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ، اسی طرح انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ یہ زیادہ سے زیادہ حد یہ جو مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ، مسلسل روزے رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں بھی روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ والے دن، یہ ان کے روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ لم یرخص فی ایام تشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو 9 ذو الحجہ والے دن، یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، عید سے 1 دن پہلے والا دن، اس دن کے روزے رکھنے کی ممانعت ہے۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے جو حج کرنے جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے لیے اجازت ہے، بلکہ فضیلت ہے۔ اسی طرح عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حدیث میں آتا ہے لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اگر شوہر اس کا گھر میں موجود ہو، اس کی موجودگی کی حالت میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح ہفتے میں صرف 1 دن مخصوص کر لینا، یوم السبت ہفتے کا دن، اور ہر ہفتے والے دن اگر روزہ رکھیں تو یہ بھی شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ کہ یہ جو مذہبی دن ہے، اہل کتاب کا عید کا دن ہے، یہ اہل کتاب کی خوشیوں والا دن ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، ان کے ہاں ہفتے کا دن ہے، تو صرف ہفتے والے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ لیکن جیسا کہ وہی استثنائی حالت انسان ترتیب سے رکھتا آ رہا ہے، ہر 1 دن بعد 2 دنوں بعد، اس میں اگر ہفتہ کا دن آ جائے اس میں حرج والی بات نہیں ہوگی۔ یہ تھے وہ دن، وہ ایام جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے، گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔